أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین، ہم انشاءاللہ آج کی رات جز نمبر 22 پر بات کریں گے. یہ پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 31 سے شروع ہوتا ہے اور سورہ یاسین پر ختم ہوتا ہے. سورہ احزاب میں جو بقیہ مضامین ہیں اس پر انشاءاللہ آج تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے یہاں اس کا خلاصہ پیش کرنے کے بجائے سورہ سبا سے ہم خلاصہ پیش کریں گے. سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین، یہ بقیہ 3 صورتیں ہیں جن کے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. سورہ سبا کی شروعات میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. زمین سے جو چیز اگتی ہے، آسمان سے جو چیز نازل ہوتی ہے، زمین سے جو چیز آسمان کی طرف جاتی ہے، ان سب کا وہ علم رکھنے والا ہے. اور یہ جو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آنے والی ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پروردگار جو پوری کائنات کا علم رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ قیامت کب آنی ہے. ذرا برابر اس میں کمی بیشی واقع نہیں ہوگی، جب آنی ہے تب آ کر ضرور رہے گی. پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر جو احسانات کیے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت آواز دی تھی جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اور لوہے کی انڈسٹری کو انہوں نے ایجاد کیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو شاندار تہذیب قائم کی اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ سبا میں قوم سبا کی تباہی کا ذکر آیا کہ کس طرح سے جب انہوں نے کفر کیا تو ایک شاندار تہذیب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے رکھ دیا. پھر فرمایا کہ شرک کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. شرک کبھی بھی کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور قیامت کے دن ضرور اس کا حساب کتاب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خاص بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ تا قیامت جتنے انسان آئیں گے، جتنی قومیں آئیں گی، جتنے ممالک ہوں گے، جتنے نیشنز ہوں گے، ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ایک دلچسپ آیت جو سورہ احزاب میں آئی ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج دنیا میں باطل کے علمبردار اور ان کا جو جمگھٹا ہے، ان کا جو ٹولہ ہے، ان کی جو پوری ٹیم ہوتی ہے، وہ اسلام دشمنی میں لگتا ہے کہ متحد ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے. قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. وہ جو مستضعفین تھے، وہ جو کمزور تھے، جن کو یہ اکساتے تھے، وہ اپنے بڑوں کے خلاف، اپنے لیڈرز کے خلاف اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ اے رب، یہی وہ لوگ تھے جو دن اور رات اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مکر کرتے تھے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے لیے حکم دیا اور ہم نے کفر کیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کرنے کی ہمیں تعلیم دی، اللہ کے علاوہ اس کے ساتھی اور اس کے شریک بنانے کا حکم دیا، ہم نے تیرے ساتھ بہت سے لوگوں کو شریک کیا. خواتین و حضرات، ذرا غور سے دیکھیے، یہ جو متبعین ہوتے ہیں، یہ جو فالوئرز ہوتے ہیں، یہ اصل میں بے عقل ہوتے ہیں اور اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جترا کرو تو جترا کریں گے، کہا جاتا ہے ریلی نکالو تو ریلی نکالیں گے، کہا جاتا ہے کہ نعرے بازی کرو تو نعرے بازی کریں گے. ان سب میں ان کی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ جذباتی ہوتے ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں. آخرت میں جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت کریں گے اور بہت ہی اس دن انہیں ندامت ہوگی اپنے کرتوت پر.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے گردنوں پر طوق پہنا دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا. اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بدلہ انہیں ہو سکتا ہے؟ ایک خوبصورت آیت آئی ہے، اس کو بھی نگاہ میں رکھنی چاہیے، اور وہ بہت ہی ریشنل اپروچ ہے اسلام کے لیے. کہا کہ قل انما اعدکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایک یا دو دو کھڑے ہو جاؤ یا جمع ہو جاؤ اور غور کر کے بتاؤ کہ تمہارے صاحب میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون کی کیا بات ہے، دیوانگی کی کیا بات ہے، پاگل پن کی کیا بات ہے. وہ تو سین انسان ہی، ان کی باتوں پر غور کرو کہ کتنی عقل مندی کی بات کرتے ہیں، ہوش مندی کی بات کرتے ہیں. پھر تم ان کے خلاف یہ جو لوگوں کو ورغلاتے ہو اس پر تمہیں ایک ایک دو دو مل جل کر بیٹھ کر سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہرحال ان کی مخالفت سے حق مغلوب ہونے والا نہیں ہے، حق لازماً غالب آ کر رہے گا. پھر اگلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں فرمایا اور ان کی جو درجہ بندی ہے اس کا ذکر فرمایا. پھر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قوت ہے، وہ جس قوم کو چاہے لے آ سکتا ہے، جس قوم کو چاہے تمہاری جگہ بدل دے سکتا ہے. اور یہ سب کام اللہ تعالیٰ اس وقت کرتا ہے جب ان کے درمیان ایک رسول بھیج دے، ایک نبی بھیج دے، ایک وارنر بھیج دے، ایک انذار کرنے والا بھیج دے. تو جب بھی کوئی رسول آ جائے، انذار کرنے والا آ جائے، اس کے بعد قوموں کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا سوائے اس کے کہ انسان اگر معافی چاہے، اس کی طرف پلٹ کر آئے تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدلتا ہے، فرد کے معاملے میں بھی اور قوموں کے معاملے میں بھی. پھر آگے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے برحق بھیجا ہے، آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کوئی نئی دعوت نہیں، اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے یہی دعوت لے کر آئے تھے. مگر ان میں سے جن لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا ان کے ساتھ انجام جو کچھ ہوا وہی انجام تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. خواتین و حضرات، یہ وہ مضامین تھے جو اس پارے میں آئے ہیں جن کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب ہم آج کے خصوصی موضوع پر بات کریں گے. سائیکالوجی کا ایک اہم موضوع ہوتا ہے پرسنالٹی، شخصیت. اسی سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، پرسنالٹی ریفارمیشن ہے، یعنی یہ کہ شخصیت سازی کیسے ہو، شخصیت کی کایا پلٹ کیسے ہو. لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شخصیت کیا چیز ہے. شخصیت کو مختلف طریقوں سے ماہرین نفسیات نے ڈیفائن کیا ہے. ان میں سے جو غالب طریقہ ہے وہ لوگوں کی خصوصیات پر ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ٹریٹس کی بنیاد پر، اوصاف کی بنیاد پر. قرآن مجید نے بھی انسانوں کو اوصاف کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے، جس کا تذکرہ میں نے پارہ نمبر 1 میں کیا. آج ہم صرف ایک آیت لیتے ہیں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35. اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی 10 صفات کا تذکرہ کیا ہے. ان 10 صفات پر ایک ہم نظر ڈالیں گے، پھر اس کے بعد ہم ٹریڈ تھیوری پر بات کریں گے اور مغرب کا جو تصور ہے اس سے اسلام کا تصور شخصیت، اسلام کا کانسیپٹ آف پرسنالٹی کیسے ڈیفرنٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے. یہ آیت ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. ان میں جو 10 صفات کا تذکرہ آیا ہے انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب بھی ہم کسی آیت کو سمجھنا چاہیں
تو اس سے آگے جو آیتیں گزری ان پر بھی ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے، اس کے بعد میں جو آیتیں آتی ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔ ما سبقہ و ما بعدہ کے اصول پر آگے اور پیچھے کی آیتوں سے ان آیتوں کا مفہوم طے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس بارے میں سورہ احزاب کا جو حصہ آیا ہے اس کا مطالعہ کر لیجئے، اور پچھلے پارے میں بھی سورہ احزاب کا کچھ حصہ آیا ہے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ بعض پرسنالٹیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا جو مومنوں کے لیے ماڈل ہیں، اسوہ ہیں، انہیں فالو کرنا چاہیے، وہ اچھے ماڈلز ہیں، اور بعض ماڈلز کا ذکر کیا جو برے ماڈلز ہیں، جو ان ریسورسفل پرسنالٹیز ہیں، جو وکٹ پرسنالٹیز ہیں، ان کی اتباع نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی شخصیت کو بنانے میں جو اچھی شخصیات ہیں انہیں آئینے کی حیثیت سے سامنے رکھنا ہے اور اپنی صفات کو درست کرنا ہے، اور اگر کوئی بری صفت ہے تو قرآن نے جو مذموم صفات کا تذکرہ کیا ہے برے لوگوں کے حوالے سے، اسے دیکھ کر ہمیں اپنی شخصیت کو درست کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مومنین کے لیے ان کی ذات سے بھی زیادہ قابل ترجیح ہے، لہٰذا ہماری نگاہ وہاں ہونی چاہیے، ہمیں اس ماڈل کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، دوسرا کریکٹر جو پیش کیا گیا وہ امہات المومنین کا ہے، خواتین کے لیے خاص کر جو ماڈل فالو کرنا چاہیے اس کا تذکرہ آیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی صاف الفاظ میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے۔ پھر صحابہ اکرام کا اسوہ پیش کیا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو لوگ شہید ہو چکے ان کی بھی مثالیں ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے عہد کو جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا پورا کر دکھایا، وہ سچے ثابت ہوئے اپنے کمٹمنٹ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو بھی بتایا کہ تم عام دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، دنیا کی عام عورتوں کی طرح تمہارا مقام نہیں ہے، تم رسول کی بیویاں ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے ہیں اس مشن کے لیے تم ذمہ دار ہو، اسے پھیلانے کے لیے، اسے عام کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم تمہیں ملی ہے وہ دوسروں تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ اس کے بعد ان المسلمین والمسلمات والی آیت آتی ہے، تو اس سے پہلے کچھ ماڈلز آ گئے اور وہ سب اچھے ماڈلز آئے۔ اس کے بعد کچھ اور ماڈلز اللہ تعالیٰ نے پیش کیے، ان میں سے منافقین کا کردار ہے، ان میں سے بنی اسرائیل کا کردار ہے، ان میں سے کفار کا رویہ ہے۔ ان تینوں رویوں کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل بہت تکلیف دیتے تھے، بہت اذیتیں دیتے تھے، ان کی بات کا انکار کرتے تھے، ان کے ہر حکم پر حجت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں بنی اسرائیل کا شیوہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، جس طرح سے انہوں نے اپنے رسول کو تکلیف دی، تمہیں نہیں چاہیے کہ تم اپنے رسول کو تکلیف دو۔ یہ ایک برا ماڈل ہے جو رسول کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ اختیار کیا جائے۔ پھر اس کے بعد کفار کا بھی ذکر آیا اور منافقین کا بھی ذکر آیا، جس پر میں نے گفتگو کی ہے کل والے پارے میں۔ اس میں مومنین کی جو صفات آئی ہیں ان کو ہم 1 بائی 1 لیتے ہیں۔ ان میں جو 10 صفات ہیں، اسلام، ایمان اور قنوت، یہ اصل میں تھاٹ پروسیس سے متعلق ہیں۔ انسان کی سوچ بدلتی ہے تو وہ خدا کے آگے سبمٹ کرتا ہے، انسان کی سوچ بدلتی ہے تو وہ ماورائی حقیقتوں کو ماننے لگتا ہے، اپنے حواس خمسہ سے آگے کی چیزوں کے وجود کو بھی وہ تسلیم کرتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے آگے وہ جھکتا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد صدق، صبر اور خشوع، یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ انسان کا سوچنے کا انداز ہے، دنیا کو دیکھنے کا انداز ہے۔ پھر اس کے بعد صدقہ، روزہ، عفت و حیا اور ذکر اللہ، یہ بیہیویئر ہے۔ یعنی ٹریٹ جب ہم کہتے ہیں تو کسی فرد کی سوچ، کسی فرد کا ایٹیٹیوڈ، نظریہ، زاویہ نگاہ اور کسی فرد کا رویہ، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 10 صفات کو ہم 3 خانوں میں تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ میں طلباء و نوجوانوں کے سمجھنے کے لیے اس طرح سے تقسیم کر کے پیش کرتا ہوں، ورنہ یہ آیت اپنے آپ میں ایک یونٹ ہے، اور آپ جس طریقے سے پڑھیں گے، جس طریقے سے دیکھیں گے، اس طرح سے اس کے مفہوم آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلی آیت ہے ان المسلمین والمسلمات، یعنی یہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے آگے سبمٹ کر دیا، جنہوں نے اسلام کو ایک ضابطہ حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا، اب یہ ہے کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کو روکیں گے اور خدا تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ دوسری صفت ہے والمؤمنین والمؤمنات، مردوں کا ذکر، عورتوں کا ذکر یکساں کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ جو ٹریٹ ٹائپ آف پرسنالٹی ہے، یہ جو شخصیت کا تذکرہ ہے، جن میں خصوصیات کا ذکر ہے، مردوں میں بھی یہ خصوصیات ہونی چاہیے، عورتوں میں بھی یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ 10 صفات میں صیغہ مذکر بھی اور صیغہ مؤنث کو بھی لایا گیا۔ دوسری صفت ہے والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی یہ ہے کہ ان کا ایمان ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی مالک ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، اسی کے قبض قدرت میں ہماری زندگیاں ہیں۔ اس نے رسولوں کو بھیجا، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس نے قرآن کو بھیجا، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور یہ کتاب آنے کے بعد انسان کو پھر اپنے تمام ریزرویشنز، اپنی تمام خواہشات، ان سب کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنی خواہشات نفس کو میری لائی ہوئی تعلیمات کے آگے سبمٹ نہ کر دے، سرنڈر نہ کر دے، اطاعت میں اپنے آپ کو نہ لگا دے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن ایمان رکھتا ہے اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، اور کتاب پر ایسے ایمان رکھتا ہے کہ اب ہم صرف اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ مومن کے بارے میں بتایا گیا کہ دنیا میں بھی اسے اچھی زندگی ملتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت، اور ہو وہ مومن، تو ہم ضرور اسے دنیا میں بھی ایک پاک زندگی عطا کریں گے۔ تو مومن کا مطلب یہ ہوا کہ بلیف کرنے کے نتیجے میں صرف آخرت اورینٹڈ ہی نہیں ہے، اس دنیا میں بھی مومن کے لیے اچھی زندگی ہے۔ اس دنیا میں جتنی مشکلات آتی ہیں، جو حق باطل کی کشمکش ہوتی ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، حق باطل کی کشمکش میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ کہا، اور عام مومنین کے لیے بھی یہ وعدہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے، یہ حق ہے کہ مومنین کی ہم نصرت کریں۔ تو مومنین جو لفظ آیا ہے اس کے پیچھے یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری جو اصطلاح ہے یا جو تیسری جو ٹریٹ ہے، صفت ہے، وہ ہے والقانتین والقانتات، یعنی قنوت کا مطلب ہے مطیع فرمان ہو جانا، اللہ کے فرمان کے آگے اطاعت کا رویہ اختیار کرنا، اپنی مرضی، اپنی چوائس اور اپنا جو فریڈم ہے
اس کو استعمال کرتے ہوئے حق کو قبول کرنا، ڈیواؤٹ پرسن بن جانا، یہ ایک صفت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والصادقین والصادقات، راست باز ہوتے ہیں، جو بھی بات کریں گے وہ سچ بات کریں گے اور ٹروتھفل ہوں گے اپنی زندگی میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں کھرے ہوں گے، سچے ہوں گے۔ ان کی زبان وہی بولے گی جسے ان کا ضمیر صحیح جانتا ہے۔ یہ سچ بولنے والے، راست باز، ٹروتھفل لوگ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، یعنی دین پر چلنے کے لیے بھی صبر چاہیے، دین کی دعوت کو بھی دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے صبر چاہیے، دین کو قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی، اس راہ میں جو مشکلات آئیں گے، جو پریشانیاں انہیں آئیں گے، جو خطرات بھی سامنے آئیں گے، ان سب کو وہ برداشت کریں گے، لیکن کبھی بھی اپنی منزل کو کھوٹی نہیں کریں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ساری مصیبتیں وہ ضرور اٹھائیں گے، نقصانات سے وہ ضرور دوچار ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی خواہشات نفس اور کوئی نقصان ان کو سیدھی راہ سے ہٹا دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور صفت آئی والخاشعین والخاشعات، یعنی یہ کہ اللہ کے آگے جھکنے والے، ہمبل لوگ۔ اس پر انشاءاللہ ہم آگے موقع ملے تو تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکبر و استکبار کا رویہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ احساس رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے عاجز ہوتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں، اور ان کی گفتگو میں نرمی ہوتی ہے۔ پھر والمتصدقین والمتصدقات، مال کے معاملے میں بھی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ چیریٹیبل ہوتے ہیں، صدقہ دینے والے ہوتے ہیں، خدا کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق کو پہچاننے والے اور اسے ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی بیوہ، کوئی غریب، کوئی محتاج اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں وہ دیکھیں اور ان کی مدد کے لیے نہ دوڑیں، ایسے نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمیشہ ان کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ والصائمین والصائمات، وہ روزے رکھنے والے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرض روزوں کے علاوہ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ پھر فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، بلکہ اس کا جو لوئسٹ لیول ہو سکتا ہے وہ گندگی، فحش، جس سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور اختتام ہوتا ہے زنا کی طرف، ان تمام راستوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، عریانیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ کپڑے پہننے میں، زندگی کے چال ڈھال میں وہ حیا کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے۔ صبح کرتے ہیں تو ذکر اللہ سے صبح کرتے ہیں، رات ہوتی ہے تو ذکر اللہ سے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، طہارت کو جاتے ہوئے، طہارت سے آتے ہوئے، کپڑا پہنتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے، کسی سے ملاقات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے بندے مومن کی زندگی میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ سب کلمات اسلامی کلچر کا حصہ ہیں اور مومنوں کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے کوئی مشکل در پیش آ جائے، دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ کو فوراً یاد کرے گا، غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، گناہ سرزد ہو جائے تو نادم ہوگا اور چپکے چپکے سے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، توبہ کرے گا۔ صبح سے لے کر رات تک کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا بندہ مومن کا جب وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے۔ تو اس کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان صفات والے مومنین مرد اور مومنین عورتوں کی مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ آیتیں تھیں، ان کا یہ ایکسپلینیشن تھا۔ پرسنالٹی پر ہم بات کریں گے۔ جب بھی ہم کسی فرد کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے ڈسکرائب کرتے ہیں، جب بھی ہم کوئی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں تو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، اور لوگوں کو ہم فرق کرتے ہیں، یہ اچھا، یہ برا، یہ فیاض، یہ بخیل، یہ خوش مزاج، یہ تنگ دل۔ اس طرح سے ہم لوگوں کو
کچھ ٹائٹلز کے ذریعے سے، کچھ صفات کے ذریعے سے پہچانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسلامی تہذیب میں ہم فاروقی صفت کا آدمی کہتے ہیں، حیدری کردار والا کہتے ہیں، صدیقی مزاج کا آدمی کہتے ہیں، یا ہماری کتابوں میں، ناولوں میں، بچوں کی کہانیوں میں آپ دیکھیں گے لومڑی صفت، لومڑی کی جو خاصیت ہے، لومڑی کا جو کردار ہے وہ اچھا کردار نہیں ہے، تو صرف یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ اس کی صفت لومڑی جیسی ہے، یا یہ کیمل آف دا ڈیزرٹ، یعنی یہ ہے کہ یہ صحرا کا اونٹ ہے، یعنی کوئی آدمی روبسٹ ہو، مشکلات کو سہتا ہو، تو ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہماری عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، البتہ اسے تھیوری کی شکل میں کبھی ہم نے دیکھا نہیں، اس لیے آج میں نے سوچا کہ قرآن کی روشنی میں اس تھیوری کو سمجھاؤں اور جو کچھ ٹریڈ تھیوری موجود ہے اس سے اسلام کیسے مختلف ہے یہ بتانا ہے۔ دیکھیں کہ ٹریڈ کو میجر کرنے کے لیے بے شمار کوشچنرز دنیا نے ایجاد کیے، ان میں سے مشہور ترین کوشچنر وہ بگ 5 کا ہے۔ 5 صفات کا ذکر ہے اور 42 کوشچنز ہوتے ہیں، اور ایک آدمی جو ان کوشچنر کو فل اپ کرتا ہے یا اس انوینٹری کو فل اپ کرتا ہے تو اس فل اپ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ریٹنگ دیتا ہے، اور آخر میں 5 صفات پر وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ تمام 5 صفات پیورلی دنیاوی زندگی سے متعلق ہیں، اس میں آخرت سے متعلق کوئی چیز نہیں ہے، اس میں روحانی زندگی سے متعلق کوئی چیز نہیں ہے، اس میں خدا سے وابستگی سے متعلق کوئی چیز نہیں ہے، اس میں رسول کے اسوے کے اتباع کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ ریسورسفل پرسن، ان ریسورسفل پرسن، مفید شخصیت، غیر مفید شخصیت، اس کے حساب سے دنیا میں جتنے کوشچنرز ہیں وہ انسانوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، لیکن اسلام صرف مفید دنیا کی حد تک نہیں دیکھتا، بلکہ آخرت میں بھی اس کے اعمال، اس کی صفات، اس کی شخصیت مفید ہو۔ اس کی بنیاد پر یہ 10 صفات ہیں، جس میں صرف دنیاوی امور کے حساب سے انسانوں کو ریسورسفل پرسن اور ان ریسورسفل پرسن میں کیٹیگرائز نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی کے لحاظ سے انہیں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اسلام میں جو صفات ہیں اس کے بارے میں بعض اسلامک سائیکالوجسٹ نے کام کیا ہے، لیکن ابھی اس پر بہت کچھ کام کرنا باقی ہے۔ ان میں بتاتے ہیں کہ اسلامی شخصیت کو جانچنے کے لیے 4 صفات پر جانچا جانا چاہیے۔ ایک ہے ایمان، دوسرا ہے آخرت اورینٹڈ کتنا ہے، تیسرا یہ ہے کہ قرآن اور قرآن سے وابستگی، اور چوتھا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی وہ کتنی اتباع کرتے ہیں۔ ان 4 بنیادوں پر انسانی شخصیت کے لیے ایک کوشچنر بننا چاہیے، کچھ لوگوں نے بنایا بھی ہے۔ کچھ اور صفات کا بھی بعض لوگوں نے تذکرہ کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ 2 ہی چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی 2 بنیاد پر پوری شخصیت کو ڈیفائن کیا جانا چاہیے، ٹریٹس کو ترتیب سے جوڑنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر کوشچنر طے ہونا چاہیے، یعنی یہ ہے کہ وحدانیت کا وہ قائل ہو اور انسانی زندگی میں رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسوہ مانتا ہو۔ تو ان 2 براڈر چیزوں پر انسانی شخصیت کو جانچا جا سکتا ہے۔ ٹریٹ کیا چیز ہے؟ میں نے بتایا کہ ٹریٹ کا مطلب ہے صفت، خاصیت، اور ایسی خاصیت، ایسی خصوصیت، ایسی صفت جو انسانوں کے اندر مستقل ہو۔ میرے اندر کوئی چیز مستقل ہو سکتی ہے، آپ کے اندر نہیں ہو سکتی، آپ کے اندر کوئی چیز مستقل ہو سکتی ہے، کسی تیسرے فرد کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو پہچان وہ صفت جو انسان کے اندر مستقل بھی ہو، مستحکم بھی ہو اور دوسرے فرد سے وہ امتیاز کرنے والی صفت ہو، ان 3 پیرامیٹرز پر ٹریٹ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ٹریٹ تھیوری میں جو مشہور ترین سائیکالوجسٹ گزرا ہے وہ ہے گارڈن ایلپورٹ۔ اس نے اپنی زندگی میں ٹریٹ پر، صفات پر بہت کچھ کام کیا ہے۔ اس نے ایک انگلش ڈکشنری کو لے کر دیکھا ہے کہ 18,000 الفاظ اس میں ایسے موجود تھے جنہیں ٹریٹ لائک کہا جا سکتا ہے، یعنی اس سے صفات کا اظہار ہوتا ہے، اور پرسائسلی اس نے گن کر بتایا کہ تقریباً 4,000 الفاظ ایسے ہیں جو انسانی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔
اب یہ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی کچھ کامیابی، خوشحالی، کامرانی کے اینگلز ہو سکتے ہیں، ان کی بنیاد پر یہ ٹریٹس کو ڈکشنری میں اس نے پایا، مگر اسلام کے نزدیک کچھ اور چیزیں ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ 3 بنیادی صفات ہوتی ہیں۔ ایک ہے کارڈینل ٹریٹ، یعنی ایک صفت، ایک لفظ آپ بولیں اس سے اس کی پوری شخصیت ظاہر ہو جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں ایک ہی لفظ میں بیان کر دیا جائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو ہم کہہ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں حبیب اللہ۔ یعنی یہ ہے کہ ایک لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر نبی اور رسولوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے، ایک ہی صفت کافی ہو سکتی ہے بیان کرنے کے لیے، اس میں ساری شخصیت سمٹ کر آتی ہے، تو کارڈینل ٹریٹ اس کو کہتے ہیں، اور بہت کم لوگوں کے اندر اس طرح سے کارڈینل ٹریٹ ہوتی ہے۔ ہمارے لیے بھی کوئی ایک ٹریٹ ہو سکتی ہے جسے اگر کہہ دیا جائے تو اس میں ساری شخصیت سمٹ کر آ جائے، مگر اس کا کہنا ہے کہ جن کے پاس کارڈینل ٹریٹ نہیں ہو ان کے لیے سینٹرل ٹریٹس ہوتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ ایک صفت نہیں 8-10 صفات میں اس شخصیت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 10 یا 12 ہوں گے، اس سے زیادہ صفات نہیں ہوں گی۔ کسی فرد کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ سینٹرل ٹریٹس ہوتے ہیں جو 10 سے 12 کے درمیان ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا وہ کہتا ہے کہ سیکنڈری ٹریٹ ہے، کارڈینل ٹریٹ ہے، اس کے بعد سینٹرل ٹریٹ ہے، اس کے بعد سیکنڈری ٹریٹ ہے۔ سیکنڈری ٹریٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرد کے بارے میں ہم کہیں کہ اسے چاکلیٹ بہت پسند ہے، اسے فورین کی گاڑیاں پسند ہیں، اسے خوبصورت کپڑے پہننے کا شوق ہے، اس سے اس کی پوری شخصیت ظاہر نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ تو 3 کیٹیگریز میں اس نے بتایا کہ اس طرح سے صفات ہوتی ہیں۔ اب آپ اس آیت کے اندر جو اس وقت زیر بحث دیکھیں تو 10 صفات کا ذکر ہے، اور یہ سب جو ہے سینٹرل ٹریٹس ہیں تمام مسلمانوں کے۔ اب اس میں بعض مسلمانوں کی بعض نمایاں خصوصیت ہو سکتی ہے، وہ صرف ایک لفظ سے بیان کر دیا جا سکتا ہے، ورنہ ہم سب میں یہ 10 صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری شخصیت اسلامی شخصیت نہیں بن سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو جو تیار کیا اس میں شخصیتوں کی بنیاد پر منتخب فرمایا۔ آپ کی 23 سالہ زندگی میں جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے جب آپ نبی بنے، 12 سال کے تھے، تو آپ کا ایک ساتھی بچہ ہو، نوجوان ہو، جو دوڑ دھوپ کر سکے اور آپ کے پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کر سکے، آپ نے ان کی صفات کی بنیاد پر انہیں قریب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوموں سے ڈیل کرتے تھے تو ان کے لیے ایسے لوگ چاہیے جن سے مشورہ کیا جا سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ قریب رکھتے تھے اور ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ کسی نوجوان صحابی کو مدینہ میں جا کر دعوتی کام کے لیے منتخب کرتے ہیں، کسی نوجوان صحابی کو ٹیم کو لیڈ کرنے کے لیے، لشکر کو لیڈ کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں، تو صفات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کرتے تھے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کارڈینل ٹریٹ ہے، یہ نمایاں صفت اس صحابی میں موجود تھی اور آپ نے اس کام کے لیے انہیں منتخب کیا۔ اس کے علاوہ یہ سینٹرل ٹریٹ ہم سب کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد بعض صفات میں ہر فرد مختلف ہو سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو علم سے زیادہ دلچسپی ہوگی اور زہد سے دلچسپی کم ہوگی، کسی فرد کو زہد سے زیادہ دلچسپی ہوگی لیکن علم سے دلچسپی کم ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، تو 70 شاخوں میں بعض لوگوں کے اندر بعض شاخوں کے اثرات نظر آئیں گے، تو اس طرح سے افراد بدل جائیں گے۔ حالانکہ سب کا اللہ پر ایمان ہے، سب ایمان رکھنے والے ہیں، سب کا جو ہے اورینٹیشن جو ہے خدا کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے، اس کے باوجود ان میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے اس سے پہلے کسی تقریر میں بتایا تھا، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے
مدارج السالکین میں بتایا کہ جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں ان کے الگ الگ اسٹیشنز ہوتے ہیں، الگ الگ مدارج ہوتے ہیں، تو اس سے انسانی زندگیوں میں فرق ہوتا ہے صفات کی بنیاد پر۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں سے الگ الگ قسم کے لوگ داخل ہوں گے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مومنین میں جو کارڈینل ٹریٹ ہوتا ہے، جو اسپیشل خصوصیت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر ایک ایک دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ صفات ہیں جو سب میں ہو لازم ہے، کچھ صفات ہیں جو بعض افراد کی شناخت ہے، پہچان ہے، یہ دونوں کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ اب ہم اپنی گفتگو کے اختتام پر آتے ہیں اور یہ دیکھیں گے کہ ویسٹرن جو ورلڈ ویو ہے اور اسلامک ورلڈ ویو، دونوں میں جو فرق ہے اس کی بنیاد پر شخصیت کو ڈیفائن کرنے میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک ورلڈ ویو یہ ہے کہ انسان کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، انسان اسی دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسے کوئی خدائی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، تو شخصیت ویسے ہی بنے گی۔ ایک ورلڈ ویو یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے بنانے والا خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس نے ہمیں اکیلا چھوڑ نہیں دیا، اس نے ہماری رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجی، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن مجید آپ پر نازل کیا اور آپ کے توسط سے ہم تک قرآن مجید پہنچا، تو اس کے نتیجے میں شخصیت کا پورا خاکہ بدل جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں 2 کام کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں جیسے جیسے ہم مطالعہ کریں تو وہ کون کون سی خصوصیات ہیں، وہ کون کون سی صفات ہیں جو مجھے پرٹیکولرلی پیدا کرنا چاہیے، یہ ہر فرد نوٹ کرے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہر فرد ہر صفت پیدا نہیں کر سکتا، اور اس میں ہر فرد یہ طے کر سکتا ہے کہ کوئی ایک خصوصیت اس کی ہو جو نمایاں ترین خصوصیت ہو جائے۔ تو اس طرح سے اس رمضان میں ہم ایک چیک لسٹ بنائیں اور اپنی خصوصیات کو ہم انومریٹ کریں، انلسٹ کریں، ایک جگہ جمع کریں اور انہیں دھیرے دھیرے اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ ہے، جیسا کہ اس رمضان میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ریسرچ کرنے والے، جو طلباء، نوجوان جو غور و فکر کرنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ پرسنالٹی ٹیسٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا خاکہ، پرسنالٹی ریفارمیشن کا خاکہ قرآن مجید کی روشنی میں وہ مرتب کریں اور دنیا کے سامنے پیش کریں کہ اصل پرسنالٹی تو ایسی ہونی چاہیے جو خود کے لیے بھی مفید ہو، سماج کے لیے بھی مفید ہو، اور ایک نئی زندگی مرنے کے بعد جو شروع ہوگی وہاں بھی وہ فائدہ مند ہو۔ یہ کام بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی شخصیتوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔